ہم جب آئے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا پڑا ہے، کیا فرق پڑا کہ ہمارے آنے سے پہلے. اب میں ذرا دو آپ کو فگرز دیتا ہوں. پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن، انہوں نے نون لیگ کے 10 سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ اینٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ 2.5 ارب روپیہ تھا. ہمارے صرف ابھی 3 سالوں میں پنجاب کی اینٹی کرپشن نے 450 ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں. یہی نیب تھی، یہی قانون تھے نیب کے. نیب نے اپنے 18 سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے 18 سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ 290 ارب روپیہ تھا، اور ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 519 ارب روپیہ ریکور کر چکے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے. اچھا جی، دوسری چیز جو ہمارا دوسرا کوشش ہے، ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، سارے قانون، ساری بزنس، سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو، امیر امیر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جاتا ہے. یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. اور یہ ہم کدھر؟ یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا. پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ میں مدینہ میں بنائی گئی تھی. تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں، اور ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. 2 پروگرامز خاص طور پہ، ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام. ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے، اس سے پہلے 110 ارب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، غریب لوگوں کی. اس سے ہم نے 260 ارب پہ لے گئے ہیں. 110 سے 260 ارب پہ ہمارا چلا گیا. ہم نے جو احساس پہ، جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ، ورلڈ بینک نے ریٹ کیا، جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران، تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو، وہ ساری دنیا میں نمبر 3 پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین، شفاف اور ایفیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے. اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کا ہم اٹھائیں. ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں، جو دیہاتوں میں ہیں، ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی. اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے؟ تعلیم دینا. احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر اسکالرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے، وہ بچوں سے زیادہ ہیں، لڑکوں سے زیادہ ہیں. اور جو ہم نے انڈر گریجویٹ اسکالرشپس دیے ہیں، وہ عورتوں کے بھی 50% ہے اور لڑکوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، میل کو بھی 50% ہے. کوشش کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں، یہ آج کل یہ جو افغانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں، یورپ، ساری دنیا مغرب میں، کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی بری، ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی. وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو. کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوائے ہیں آج تک؟ کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ مجھے ایک دنیا میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دے کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آ کے تو کسی اور ملک کی عورتوں کو حقوق دلوا دیے. عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں. ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لیے. ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے، ہم نے امپاور کرنا تعلیم دے کے. عورتیں خود اپنے حقوق جو انگلینڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائے تھے، وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق؟ ان کی اپنی موومنٹ تھی، عورتوں کی موومنٹ تھی، سفریجیٹس تھی. انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے حقوق لیے ہیں. تو ہماری عورتوں کے پاس، ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے، اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو
غریب علاقوں میں عورتیں ان کے لیے مشکل ہے. مثلا ہم نے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹس نکالے ہیں. اب بچائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا. تو اب وہ صرف نادرا آفس میں جائیں اور وہ آرام سے ان کے لیے ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انہیریٹنس لاز ہے, عورتوں کی جو جائیداد ملنی چاہیے, وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں, کیونکہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اس میں زور لگا رہے ہیں. اچھا جی, اب جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان ہے. اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کر رہے ہیں. بہت بڑا پروگرام ہے. اس میں جو ہماری 40 لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں ان کے لیے ہم 4 چیزیں کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے ان کو قرضے, سود کے بغیر ان کو قرضے دیں گے. ہر غریب خاندان میں, یہ 40 لاکھ غریب خاندان ہیں سب سے نیچے, ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر قرضہ. اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے. ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس, یعنی کہ ایک غریب گھر میں, وہ تو ہم پنجاب میں پختونخوا میں تو وہ کر چکے ہیں, پنجاب میں انشاءاللہ سال کے اینڈ تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا, ہیلتھ انشورنس. اور اس کے علاوہ لیکن میں عرض کر دوں, یہ صوبے خود کر رہے ہیں, یہ ہم سینٹر سے نہیں کر رہے. انشاءاللہ جب یہ ساری صوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا, سندھ کے اوپر بھی, کہ ان کو بھی دینے پڑیں گے ہیلتھ کارڈ. اور پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے, جو ہم نے افورڈیبل ہاؤسز, لوگوں کو گھر بنانے کے لیے, تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود ان کو ہم وہ قرضے دیں گے, یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایہ دینا ہے, وہ کرایہ کی جگہ وہ قسط ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا. کسانوں کے لیے کسان کارڈ, یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے. یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدھر بھی آزاد کشمیر میں بھی, گلگت بلتستان اور پختونخوا میں بھی, اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کے اوپر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے, ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا, اب ان کو کارڈ ملے گا. اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسڈی ہے, کھاد کے اوپر ہے, ٹیوب ویل کے اوپر ہے, کیڑے مارنے والی دوائیوں پہ ہے, اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسڈی دیں گے. یہ انشاءاللہ سال کے اینڈ تک پورا کسان کارڈ ساری جگہ چلا جائے گا. اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں. انشاءاللہ اگلے 10 سال تک ہماری 10 ڈیمز پوری ہو جائیں گی. 2025 میں مومن ڈیم سب سے پہلے بن جائے گی, اس کے بعد پھر داسو. اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں 50 سال میں کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ریزروائرز بڑھے تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے, کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اور پھر تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکولم, ایک نصاب. یہ بڑا مشکل کام تھا. میں اپنی ٹیم کو, دونوں جو ہمارے پروونشل اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹرز ہیں, ان کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے ایک نصاب, کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا. ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم, لوگوں کے لیے اردو میڈیم, 7 دینی مدرسے, 3 سسٹمز تھے. یہ بڑی مشکلوں سے ہم ایک نصاب لے کے آئے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو, جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی, تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے. اور دوسری طرف جو انگلش میڈیم ہے وہ بالکل ایک علیحدہ ہی قوم نہ بن جائے, وہ ان کے اندر بھی پاکستانیت ڈالیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے 5 مہینے میں ہو جائے گا, 8, 9 اور 10 میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کورس شروع کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری, یہ میں اس لیے
میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے کبھی مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی یہ ضروری نہیں تھا. ضروری تو خیر ہمیشہ تھا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول ماڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے, جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی. یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہا ہے. لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا, وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے, اور اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہو. میں پھر سے کہتا ہوں, جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں, یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں, ٹیکنالوجی ہے, بچے کئی چیزیں اب سیکھ جاتے ہیں, نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی. لیکن اس کے ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. بچوں کو وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کے لیے ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے, اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر.